إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. 30ویں پارے میں مشہور و معروف صورت ہے سورۃ البروج کے نام سے. ارادہ تھا کہ اس پر بات مکمل ہو جاتی خطبہ جمعہ میں، لیکن پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. یہ صورت اللہ کے ایک نظام اور اللہ تعالیٰ کی ایک سنت طریقہ جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے، اسی سنت کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس سے پچھلی صورت سورہ انشقاق، اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم لازمی سوار ہوگے، تمہارے ساتھ پیش آئیں گے ایسے حالات اور واقعات کہ کبھی مد ہوگا، کبھی جزر ہوگا، کبھی عروج ہوگا، کبھی زوال ہوگا، کبھی حالات برے ہوں گے، کبھی حالات اچھے ہوں گے. ایک حالات سے دوسری حالت کی طرف پلٹنا، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، یہ اللہ کے نظاموں میں سے ایک نظام ہے. کوئی بھی چیز ایک ہی حالت پر اسٹل ہو کر چلتی رہے، یہ نظام بارگاہ الہی نے یہاں دنیا کے لیے نہیں بنایا. کبھی عزت ہے، کبھی ذلت ہے، کبھی عروج ہے اور کبھی زوال ہے. قسم ہے والسماء ذات البروج، اس آسمان کی جو کہ بروج والا ہے. بروج برج کی جمع ہے، اور برج آپ میں سے اکثر جانتے ہیں بڑی اونچی عالی شان عمارتوں کو بروج بھی کہا جاتا ہے، برج بھی کہا جاتا ہے. جو دبئی میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں، برج خلیفہ، اور ستاروں کو بھی برج کہا جاتا ہے. بروج اسی سے ہے. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو کہ برجوں والا ہے، جس میں کئی بڑے بڑے ستارے ہیں جو ہم ایک نقطے کی شکل میں بعض اوقات تو نظر بھی نہیں آتے. اور اب کی آپ کی جدید ترقی تو آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ دکھا رہی ہے، بتا رہی ہے، سمجھا رہی ہے، کتنی اس میں حقیقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کہ ہم تو اگر اپنا اس زمین کا موازنہ کریں ان سارے ستاروں کے سامنے، تو ہماری زمین کی حیثیت نہیں، اس زمین کے اوپر میں اگر اپنی حیثیت کا اندازہ کروں 5-6 فٹ کا انسان، تو میری اوقات مجھے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جانی چاہیے. یہ اللہ ہے جو برجوں والا ہے، یہ آسمان اس کا ہے، ملکیت اس کی ہے. اصل میں یہ جو صورتیں ہیں نا، خاص طور پر آخری پارے کی جہاں پر یہ قسمیں ہیں خاص طور پر، تو ہمارے لیے تو جائز نہیں ہے کہ ہم غیر اللہ کی قسم اٹھائیں. ہمیں اللہ نے بتا دیا من کان حالفا باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فلیحلف باللہ او لیصمت. جس نے کوئی قسم اٹھا کر بات کرنی ہے، اپنی بات میں تاکید پیدا کرنی ہے، سامنے والے کو سمجھانا ہے، اور اس نے قسم اٹھا کر بات کرنی ہے، تو صرف اور صرف یہ تعظیم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی جائے گی. یہ اس تعظیم کا حق صرف اللہ کا ہے. صرف ایک اللہ کا نام لے کر کہا جائے کہ قسم ہے اللہ کی، اللہ کے رب ہونے کی،
یا اللہ کے ناموں میں سے کسی بھی نام کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے؟ اللہ نے خود قسمیں اٹھائی ہیں بہت سی چیزوں کی، بہت سے معاملات کی، اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا کہ اس چیز کی اہمیت ہے۔ اس چیز کی اہمیت پھر اس صورت میں آنے والے مضمون کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے۔ جتنی قسمیں تقریباً ان صورتوں میں، اس صورت میں کوئی نہ کوئی مضمون، کوئی نہ کوئی بات رب العالمین نے ہمیں سمجھائی ہے، اس قسم کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بروج جو ہے یہ بادشاہوں کی سلطنت کے بڑے بڑے نشانات ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون بھی بڑا زمین کا اپنے آپ کو چودھری باپ سمجھتا تھا، متکبر تھا کہ میں سب سے بڑا ہوں، مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي۔ گفتگو کا انداز بھی نہیں تھا اس کے پاس، کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی الہ مجھے نہیں پتا کوئی ہو۔ الہ تو وہ ہو جو یہ کہے کہ میں ہی الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، جیسے اللہ ہے۔ ایک ہی اللہ ہے جو یہ کہتا ہے میں ہی الہ ہوں، انما الہکم الہ واحد، وہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی الہ مجھے پتا نہیں ہے۔ یہ اس کا تکبر تھا، اس کا بڑا پن تھا۔ تو ایسے کئی کئی بروج والے آئے جنہوں نے عالی شان عمارتیں بھی بنائیں، حسی اور مانوی دونوں طرح سے، بڑے بڑے اپنے روب اور دبدبے، اپنی اپنے مقامات کے، اپنے اپنے احوال کے، اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے انہوں نے لوگوں پر، انہوں نے انسانیت پر اپنا روب جمایا۔ بڑے بڑے امپائر بنے نا، بڑی بڑی سپر پاورز تھیں، ہر دور میں چلی آئی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو زمین پر کس کس دور میں کون کون سے لوگوں نے ایک طرح سے وہ سپر پاور بن کے رہے، جس کو سپر پاور کہا جاتا ہے۔ کبھی خاندان رہے، کبھی ملک رہے، کبھی امپائر رہے۔ ایک تاریخ ہے انسانیت کی شروع سے لے کر، اور قبضہ کہیں نہ کہیں طاقت کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، اپنے افراد کے اعتبار سے، اپنے اسلحے کے اعتبار سے، اپنے جبر کے اعتبار سے لوگوں نے دوسرے لوگوں پر قائم رکھا۔ لیکن سب کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ تاریخ پڑھیں نا تو بڑی لمبی تاریخ ہے کہ فلاں صدی میں فلاں کا امپائر تھا، فلاں صدی میں فلاں قوم غالب تھی، فلاں صدی میں فلاں سپر پاور تھا، لیکن آئے اور یہ سارے برج جو ہے وہ الٹ جاتے ہیں، یہ عمارتیں گرتی ہیں، انہوں نے تباہ ہونا ہوتا ہے۔ بس ایک ہے کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر چیز نے برباد ہونا ہے، صرف رب العالمین کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچے گا۔ فیصلہ بھی اسی کا چلتا ہے، آرڈر بھی اسی کا ہے، اور تم سب کے سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تم سب نے اپنے پروردگار کے سامنے، ساری انسانیت نے کل کھڑا ہو کر پیش ہونا ہے۔ پھر وہ پوچھے گا جب آسمان اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر لے گا، اور پھر آواز لگائے گا، ندا لگائے گا، کوئی نہیں ہوگا، این ملوک الارض این الجبارون این المتکبرون۔ وہ جو زمین میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، بادشاہ سمجھتے تھے، لوگوں پر ظلم اور قہر ڈھاتے تھے، اپنے آپ کو زمین کا بادشاہ مالک سمجھتے تھے، کہاں ہے؟ کسی کی ہے کوئی سلطنت؟ آواز ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تم سب نے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آرڈر اسی کا ہے، بادشاہت اسی کی ہے، برج اسی کا باقی رہنے والا ہے۔ اور یہ آسمان، جب تک یہ آسمان باقی ہے قیامت تک، اذا السماء انشقت، اس نے بھی فنا ہونا ہے۔ جب آسمان، جب قیامت قائم ہوگی تو یہ آسمان، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، یہ آسمان پلٹ دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا، لیکن اس آسمان کے اوپر بھی پھٹنا، اس آسمان کا شق ہونا، ان سیاروں ستاروں کا گرنا، یہ سارا قرآن مجید میں بتا دے۔ قیامت برپا ہوگی تو نظام تہس نہس درم بھرم ہوگا، وہ بڑا ہولناک نظام ہوگا، وہ انسان کی طاقت سے باہر کی، بس سے باہر کی بات ہے۔ تو باقی رہنے والا صرف اور صرف وہ پروردگار ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی سلطنت ہے۔ والسماء ذات البروج، باقی سب کے برج الٹیں گے، بنتے ہیں، بناتے ہیں لوگ، اپنے اپنے زوم میں اپنا اپنا امپائر کھڑا کرتے ہیں، اپنی طاقت، اپنا روب، اپنا دبدبہ، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ سب چیزیں تہس نہس اور برباد ہوتی ہیں۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ دن قیامت کا دن ہے۔ اکثر مفسرین کے اس آیت کی تفسیر میں یہی قول ہے، قیامت کا دن اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور وہاں اب میں نے ذکر کر دیا کہ سب کے سب نے ہم نے کل کھڑا ہو کر، بادشاہت وہاں کسی کی نہیں ہوگی، مالک یوم الدین وشاہد و مشہود۔ اس میں بھی مختلف اہل علم کے اقوال ہیں، لفظ شاہد، لفظ مشہود، تو جو بھی مفسرین نے، صحابہ نے، دیگر تابعین نے اس لفظ کی تفسیر میں بات ذکر کی ہے، وہ سب کی سب درست ہے۔
کیونکہ ہر چیز شاہد میں، ہر چیز مشہود. شاہد وہ جو دیکھ رہا ہے، جو حاضر ہے. مشہود جس چیز کے اوپر حاضر ہوا گیا ہے، جس چیز کو دیکھا گیا ہے، جس چیز کا مشاہدہ کیا گیا ہے. اور جو زیادہ مناسب بات ہے وہ یوم موعود کے اعتبار سے، بعض نے یوم الجمعہ، بعض نے یوم عرفہ، لیکن زیادہ مناسب ہے کہ شاہد ہم لوگ ہیں جو قیامت کے دن کے احوال کو دیکھیں گے. ہم میں سے ہر انسان کل قیامت کے دن اٹھے گا. ہر ایک نے اٹھنا ہے، ہر ایک نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر ایک نے اپنا حساب و کتاب دینا ہے، ہر ایک کے اعمال کو تولا جائے گا، ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے. اور ہر انسان جنت بھی دیکھے گا، جہنم بھی دیکھے گا، مشاہدہ کرے گا. بخاری مسلم دیگر کئی کتب حدیث میں ہے کہ مومن کو جہنم میں اس کا وہ ٹھکانہ دکھایا جائے گا اور اس کو بتایا جائے گا کہ اگر تو انسان، مسلمان، صحیح انسان کا بچہ بن کے نہ آتا تو یہ تیری جگہ تھی، یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تجھ سے پھیر دیا ہے، اب جنت میں تیرا یہ مقام ہے. اور کافر کو، جہنمی کو، اس کا جنت میں گھر دکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ تیرا مقام ہو سکتا تھا اگر تو اللہ کی ماننے والا بن کے آتا، لیکن اب تجھے نہیں. یہ حسرت اور ایک عذاب ہے. اور اسے جہنم میں پھینکا جائے گا اور وہ جنت تقسیم ہو جائے گی، اس کا جو مقام جو اس کا طے تھا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہ شاہد ہم، مشہود، یہ قیامت کے سارے احوال ہیں. یہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے جہاں اللہ کی سلطنت ہے، یہ بھی ہے، لیکن وہاں والی اور ہے. وہاں والی میں میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہوگا. میں اور آپ اپنی مرضی سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے، پاؤں نہیں ہلا سکتے. قرآن مجید میں سورہ نبا میں آپ پڑھتے ہیں لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جس کے لیے جتنی اجازت ہوگی بولنے کی، وہ بولے گا بھی اتنا. مرضی سے بول بھی نہیں سکتے، مرضی سے قدم نہیں ہلا سکتے. تو وہاں ٹوٹل مرضی خالق کی ہوگی، ٹوٹل مرضی اس رب العالمین کی ہوگی. وہ اس کی بادشاہت کو سمجھنا چاہتے ہو تو حقیقی مالک وہ ہے، حقیقی بادشاہ وہ ہے. وشاہد و مشہود قتل اصحاب الخدود. یہ ایک برج تھا جو پلٹ گیا تھا، جس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے. بھئی وہ جو خندق والے تھے، خدود خندق کو کہتے ہیں زمین میں گڑھے کھود دینا، اور گڑھے کھود کر النار ذات الوقود، اس میں انہیں لکڑیاں جلا کر آگ بھی لگا دی. گڑھے گہروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور یہ وہاں پر بیٹھے ہیں. النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. یہ اس گڑھوں کے کناروں کے اوپر بیٹھے ہیں. وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. ان کی تفریح بھی ہو رہی ہے، مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اور ان کو لوگوں کو زندہ اس خندق کی جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں. ہلاک ہو گئے، مارے گئے، قتلا، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے. اللہ ان کو غارت کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ ذکر کیے ہیں. اب واقعے سے آپ لوگ واقف ہیں، اکثر آپ سنتے رہتے ہیں. یہاں اللہ نے وہ کون اصحاب الاخدود ہیں نہیں ذکر کیا، اور ایسی بہت سی قوموں کا ذکر ہی نہیں کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. بہت سی رسول آئے ہیں، بہت سی قومیں آئی ہیں، کچھ کے ہم نے واقعات آپ کے سامنے پیش کر دیے، کچھ کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. بہت سی ایسی قومیں جن کا اللہ کے نبی کے سامنے قرآن مجید میں کوئی تذکرہ نہیں بیان کیا گیا. فرعون کا ایک ایک حال، ایک ایک معاملہ، اس کا غرق ہونا، اس کی گفتگو، اس کے مرتے وقت کی گفتگو، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کی. اس کا نام بھی ذکر کیا ہے، فرعون. یہ کون تھا؟ اصحاب الاخدود کون تھے؟ وہ بادشاہ کون تھا جس کے آرڈر پہ یہ سب کچھ ہوا؟ کس دور کے لوگ تھے؟ کس علاقے کے لوگ تھے؟ کون نبی تھا؟ کون بچہ تھا؟ کون کیا تھا؟ کوئی تفصیل اللہ نے ذکر نہیں کی. بس اللہ نے اپنی ایک سنت ذکر کی ہے، اللہ نے اپنا ایک طریقہ ذکر کیا ہے، اور وہ ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا. یہ لوگ جن لوگوں نے اللہ کے بندوں کو، مومنین اور مومنات کو آزمائش میں ڈالا، ان کو آزمایا. اور وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. ان کا جرم کیا تھا؟ جن کو زندہ آگ میں جھونکا گیا، زندہ. یہ صحیح مسلم میں پورا واقعہ ہے نا. وہ بادشاہ تھا، اور بادشاہ کو اپنی بادشاہت کے بقا کے لیے جادوگروں کا سہارا تھا، ان سے بھی مدد دیتا. اور آج بھی بڑے بڑے یہ جو آپ کو بڑے بڑے سیکولر اور لبرل ٹائپ کے بھی لوگ نظر آئیں گے، یہ دنیا کے دیگر اقوام کے، دیگر ممالک کے جو بڑے بڑے آپ کو نظر آئیں گے، اکثر یہ
شیطانی طاقتوں کے ارد گرد ہوتے ہیں. بڑے بڑے پیروں اور فقیروں کے پاس ہمارے والے تو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان بھی کہہ لیں آپ، بڑے بڑے بزنس مین کہہ لیں، وہ بھی یہ دھاگے اور تعویذ اور چلے اور فقیر پیر ان کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، جن کی حکومتوں کا سہارا انہیں پر قائم ہوتا ہے، سب کے سب، الا من رحم ربی، ورنہ اکثریت کے احوال قریب جا کر دیکھیں تو یہی پتہ چلتا ہے. تو وہ بھی بادشاہ بھی ایسا ہی تھا. اب جس ساحر کے ساتھ، جس جادوگر کے ساتھ اس کا معاملہ تھا، بوڑھا ہونے لگا، اس نے کہا کوئی شاگرد دو تاکہ اس کی تربیت ہو، اس کو میں ٹریننگ دوں، اس کو سکھاؤں، اور آگے بھی تمہاری بادشاہت کا نظام میرے مرنے کے بعد وہ چلائے. بچہ طے ہوا، جانتے ہیں آپ، بچے کا انتخاب ہوا، بادشاہ کی طرف سے نظام طے ہو گیا. بچہ ساحر کے پاس، جادوگر کے پاس جاتا، سیکھتا. ایک دن واپسی پر ایک راہب کے پاس ٹکر گیا. راہب اس دور کا عیسائی مسلمان تھا، جو اس دور میں دین حق تھا، اس کے مطابق تھا. اس کی گفتگو سنی اور اس کی گفتگو اس کے دل پر اثر کر گئی. یہ بات ایک وقت تک مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، پھر کچھ بھائیوں نے بات سمجھائی کہ کلمہ حق بولنا، اس کا باقی رہنا، لوگوں کے کانوں میں پہنچنا بہت ضروری ہے. کب کس کو کہاں سے ہدایت مل جائے ہمیں نہیں پتا. کلمہ حق ضرور ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں کوئی لوگ آئے اور وہ کہیں کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، کہ جی یہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے یہ کبھی ہم نے اپنے آباء و اجداد میں سنا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ تھا. اس لیے اگر کوئی مسئلہ ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ حق ہے اور ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے، ساری دنیا مثال کے طور پر الیکشن میں شریک ہو رہی ہے، جمہوریت کے دلدادہ بن رہی ہے، کلمہ حق موجود رہنا چاہیے. اگر میں درست نہیں سمجھتا تو آواز موجود رہے، جس کو ماننا ہے مانے، نہیں مانتا نہیں مانے، وہ اپنا حساب اپنے رب کو دے گا. جو کلمہ حق ہے وہ اس کی آواز موجود رہنی چاہیے. وہ کلمہ حق اس بچے کے کان میں پہنچا، اب اس کی تاثیر دیکھیں، اس کے دل پر اثر کر گیا. گفتگو کرنے والے کے آگے ہزار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ، اللہ نے آج آپ کو توفیق دی ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس بڑے ذرائع ہیں کہ آپ حق کو پھیلا سکتے ہیں. حق کو پھیلائیے، حق کو نشر کیجیے، شرمائیے مت. اس کلمہ حق سے کب کس کی زندگی بدل جائے آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. اور میں اس کی ایک زندہ مثال آپ کو دیتا ہوں. میں اکثر بیشتر یہ شادیاں اور جنازے ہوتے ہیں نا، تو میں اس میں تقریر کرنے کا ذاتی طور پر نا میں قائل ہی نہیں ہوں. قائل اس اعتبار سے کہ اس وقت فائدہ نہیں ہے. آج کے ہمارے لوگ جنازوں میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں، احسان کرنے کے لیے، شادی میں آتے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کا دین بیان کر رہے ہیں. میں اپنے لیے نہیں، وہ بات، وہ جو آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے، جو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں گے، اس کی حیثیت باقی نہیں رہتی. لوگ کھیل کود رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں، مذاق مستی کر رہے ہیں، کوئی کسی جگہ مشغول ہے، کوئی کہیں مشغول ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کی حیثیت ہونی چاہیے، اس کے لیے اہتمام ہونا چاہیے. میں نہیں کرتا، میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ نہ ہو. کوئی اگر مجبور کر دے، کہہ دے، تو چونکہ جب وہ کہہ دے کوئی، تو اس کے بعد وہ ایک شرعی حکم بھی ہے کہ کوئی نصیحت مانگے تو اس کو نصیحت کرنی چاہیے. وَإِذَا کا فنسا ہو. ابھی پچھلے دنوں ایک شادی میں شرکت ہوئی تو وہاں انہوں نے کہا کہ آپ کر دیجئے. میرا دل نہیں تھا لیکن بہرحال میں نے کر دی، اور وہی تھا پیچھے کھیل تماشا، لوگ ہنسی مذاق. لیکن 5-7 منٹ کی گفتگو ہوئی. 5-7 منٹ کی گفتگو کے بعد 2 لوگ آ کر ملے اور انہوں نے اپنے اس گفتگو کے متعلق جو مسائل تھے، پرانے مسائل، سالوں پرانے مسائل، ان کو سلجھانے کے لیے بیٹھ کر گفتگو. اور مجھے دلی طور پر یہ خوشی ہوئی کہ اس بندے کا جو سالوں پرانا مسئلہ تھا، کوئی غلطی تھی، کوئی ظلم تھا، اللہ نے اس کی اصلاح کے لیے راستہ پیدا کر دیا. تو کلمہ حق نشر کیجیے. دیکھنے والے، سننے والے، کسی ایک کے کان میں پہنچ گئی، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. ایک بندے کو بھی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک بندہ بھی ہدایت پا گیا، میدان جنگ میں اتر کے بھی کلمہ حق بول دینا. اس وقت بھی کسی نے قبول کر لیا تو بڑے بڑے یہ سرخ اونٹ جو آج کے دور میں کروڑوں کی قیمتوں میں پہنچ سکتے ہیں، وہ ہونا تمہارے پاس اتنا تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا جتنا ایک آدمی کا تمہارے ذریعے سے ہدایت پر آ جانا ہے. یہ درد، یہ احساس اپنے دل میں پیدا کیجیے. اس راہب کی بات اس کے کان میں پڑ گئی، سمجھ میں آئی، اچھی لگی. وہ ادھر کی بھی سنتا رہا، ادھر کی بھی سنتا رہا، چھپ چھپ کے. واقعہ تفصیلی ہے. پھر اس نے آزمایا اس چیز کو. اس وزیر جس کی آنکھیں بینائی جا چکی تھی، اس بادشاہ کا وزیر تھا، اس راہب کے کلام سے متاثر ہو کر اللہ اس نے دعا کیا، اگر یہ راہب حق پر، اللہ اس کی بینائی واپس آ جائے. راستے میں ایک جانور نے لوگوں کا راستہ روک کر رکھا تھا، اس نے پتھر پھینکا. ساحر کے بات، اگر جادوگر کی بات درست ہے، پہلے اس کے آزمانے کے لیے اس کا پتھر، پھر اس کے بعد اس راہب کا کہ اگر اس کا دین، اس کی بات صحیح ہے، اس کا رب ٹھیک ہے، اس کا مالک ٹھیک ہے اور وہ صحیح حق ذات ہے،
تو اللہ اس اذیت سے ہم سب کو نجات دے دے۔ آزمایا اس نے، اس کو پتہ چلا کہ اس راہب کی بات، یہ جو دین حق بیان کر رہا ہے، جو سچی بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے، اس کے دل پر اثر کر گئی۔ باملہ اس کا مشہور ہوا، بادشاہ نے بلایا، پکڑا، بادشاہ کے سامنے بات کھل گئی۔ اب بادشاہ کو تو تھا میں بڑا ہوں، میں مالک ہوں، میں الہ ہوں، میں خدا ہوں، میری خدائی کو کوئی چیلنج کیسے کر سکتا ہے۔ ڈر بھی تھا کہ بچے کے متعلق سنا ہوا بھی تھا۔ اپنے آس پاس کے چیلوں کو حکم دیا اس کو لے جاؤ پہاڑ پر، لے جا کر وہاں سے اس کو دھکا دے کے گرا کے مار دو، نام و نشان مٹ جائے۔ اپنے سامنے نہیں مروایا، یہاں اس کو ڈر ہو کیا ہو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب جب وہ بچہ پہاڑ پر پہنچا، ساتھ میں سارے اعوان اور اس کے سارے لوگ تھے، بچے کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا اور وہ یہ تھا اللہم اکفنیہم بما شئت۔ یہ سارا لاؤ لشکر ہے، سارے فوجی ہیں، مجھے مارنے کے لیے اسلحہ بھی ان کے پاس ہے، چھوٹا اکیلا بچہ ہے، اللہ مجھے نہیں پتا، تو مجھے ان سے بچانے والا ہے، تو مجھے ان سے کفایت کردہ ہے، تو ان سے نمٹ مجھے بچا دے۔ اب زلزلہ آیا، پہاڑ ہلا، وہ بچہ بچ گیا، وہ سارے فوجی گر کے مر گئے۔ واپس چل کے وہ بچہ اس دربار میں پھر پہنچا، بھاگا نہیں کہ میری جان بچ گئی بھاگ جاؤں۔ مسئلہ ہے ایمان کا، مسئلہ ہے اس بات کا کلمہ حق کا کہ جو مجھے ملا ہے وہ آگے لوگوں تک بھی پہنچے۔ یہ ہدایت، یہ کامیابی جو اصل آخرت کی کامیابی ہے، میرے پاس ہو تو دوسروں کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ پہنچا، بادشاہ دیکھ کر حیران، قضیہ پوچھا، بتایا اس نے پھر دوبارہ اپنے چند چمچے دیے، فوجی دیے، لے جا کر اس کو دریا میں لے جا کر، کشتی میں لے جا کر پانی میں غرق کر دو، ڈبو دو۔ وہاں جا کر بھی بچے نے وہی دعا پڑھی، اللہم اکفنی بما شئت، اللہ میں اکیلا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ساری طاقت ان کی ہے، لیکن بچانے والا تو ہے، کیونکہ تو اصل مالک الملک ہے، اصل تو طاقت تیری ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے لشکر تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو کس سے کس طرح کا کام لے لے۔ وہ کشتی بھی ڈوبی، سب غرق ہوئے، بچہ اکیلا بچ کے پھر واپس آ گیا۔ بادشاہ پھر پریشان، اب وہ مالک بنا بیٹھا، خدا بنا بیٹھا ہے، اب خدا کی خدائی یہاں پر ٹھیس کھا گئی، اس خدا کی خدائی ٹھیس کھا گئی، کیونکہ اللہ مالک الملک کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اس نے کہا اگر تو نے مجھے مارنا ہے تو حل میں بتاتا ہوں۔ اب خدا کو حل بتایا جا رہا ہے، جس کو لوگ پوچھتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، وہ حل لے رہا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ مارنا ہے تو میں طریقہ بتاتا ہوں، اس کا طریقہ سارے لوگوں کو جمع کرو ایک میدان میں اور سب کے سامنے لے آؤ۔ بچہ بھی پہنچ گیا، لوگ بھی جمع ہو گئے۔ اس نے کہا تیر لو، تیر لے کے اونچی آواز میں کہو بسم اللہ رب الغلام، یہ تیر مجھ پہ پھینکنا ہے تم نے یہ کہہ کر کہ میں اس اللہ کے نام سے تیر کو چلاتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے۔ اس تیر کو وہ اونچی آواز سے بول رہا ہے، عقل دماغ، کیونکہ جس بچے کی وجہ سے ساری بادشاہ چیلنج ہو رہی ہے، اس کو بس ختم کرنا ہے۔ اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کے نتیجے میں اس کی ساری بادشاہت ختم ہوگی۔ اس نے تیر ایسے ہی چلایا، بچے کے جا کر تیر گردن میں لگا اور بچہ وہیں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن اکیلا نہیں گیا، اس نے جاتے جاتے دنیا کو پیغام دے دیا کہ اللہ مالک الملک کی جس نے بادشاہت کو تسلیم کیا، اس کا نام ہمیشہ باقی رہتا ہے، بارگاہ الہی میں اس کی عزت، شان، رفعت ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے، اور کیوں نہ رہے۔ آج ہم ممبر پر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اکثر یہ صورت ہم پڑھتے ہیں جس کے پیچھے اس بچے کا تذکرہ ہے، سمائی ذات البروج، اکیلا بچہ تھا لیکن اس کے ایمان کی حرارت اتنی تھی جو آج ہم میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں شاید اس کا ذرہ بھی نہ ہو، شاید۔ اب لوگوں نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ اصل خدا یہ تھوڑی ہے، اصل تو مالک الملک اللہ، ہمارا الہ، ہمارا پروردگار وہ ہے جو اس بچے کا پروردگار تھا۔ بات سب کو سمجھ میں آئی، سب نے کلمہ پڑھا، نہ ان کے آبا و اجداد مسلمان، نہ انہوں نے کوئی کلمے کے تقاضے کوئی تفصیلات کے ساتھ سیکھے، اب کیا کرنا ہے، کون ہے، کیا تفصیلات ہیں، کچھ نہیں پتا، بس اتنا پتا چل گیا کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ آدمی نہیں، یہ ہمارا خدا نہیں، یہ بادشاہ نہیں، وہ اللہ مالک الملک حق ہے، اس کے آگے ہم نے جھکنا ہے، اس ایک رب کی بندگی کرنی ہے، اس ایک رب کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا، دینے والا بھی وہ ہے۔ یہ عقیدہ چند منٹوں کے اندر ایسا ان کے دلوں کے اندر اترا کہ بادشاہ کے اندر ایسا غضب کھولا کہ اس نے کہا کہ سارے راستوں میں خندقیں کھودو، ان خندقوں میں آگ لگاؤ، اور جو اس ایمان کا اقرار کرنے والا ہو زندہ اسے اس کے اندر جھونک دو۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ عورت جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، جب وہ رکی آگ میں کودنے سے تو بچے نے جو چند بچوں کا تذکرہ آتا ہے کہ جنہوں نے گود میں کلام کیا، اپنی گود میں گفتگو کی، نہ بولنے کی عمر میں،
تو اس بچے نے بھی گفتگو کی اور اپنی ماں سے کہا فإنک علی الحق، اپنی ماں سے کہا کودنا ہے کودو، رکو مت، کیونکہ تم حق پر ہو۔ یہ آگ نہیں ہے، اس آگ میں کودتے کے ساتھ ہی انسان کا جو معاملہ ہوگا مختلف ہوگا۔ یہ آگ آخرت کی آگ سے بچا لے گی۔ یہ ایمان کی حرارت ایسی اندر اتری، چند منٹوں کے ایمان کی، چند جملوں کے، بسم اللہ رب الغلام۔ کوئی لمبے چوڑے دروس، کوئی لمبی چوڑی باتیں، لمبی چوڑی تقریریں وہ اثر نہیں کرتی جو ایک آدھ جملے کر جاتے ہیں۔ برج الٹ گیا، اس کی بادشاہت تباہ ہو گئی۔ انہوں نے سب کے سب سے انتقام، سب کے سب کو سزا کس گناہ کی دی؟ الا یؤمن باللہ العزیز الحمید۔ ان سب کا جرم یہ تھا کہ ایک اللہ عزیز حمید پر ایمان لائے تھے۔ باقی رہنے والا وہ ہے۔ لوگوں کو دنیا میں وقتی تکلیفیں آتی ہیں، وقتی پریشانی آتی ہیں، بقا صرف مالک الملک کی ہے۔ یہ چیز بعض اوقات ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں اپنے ایک تو ایمانی جو تقاضے ہیں، جو غیرت ہے وہ ہمارے اندر اتنی ہے نہیں۔ دنیا کا غلبہ ہم پر اس قدر ہے کہ ہم نے دنیا کی کامیابی، دنیا کے اندر گھر بنانا، اچھی سواری، اپنی شادی، بچوں کی شادی، گھومنا پھرنا، دنیا کے معاملات، ہم نے سمجھا زندگی کا مقصد شاید یہی ہے، ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک اینڈ ہے، ایک دن آئے گا فل سٹاپ لگے گا، ایک دن آئے گا کہ میں ماضی کا قصہ بن جاؤں گا، ایک دن آئے گا میں صرف تذکرہ رہ جاؤں گا، میری حقیقت، میرا وجود باقی نہیں رہے گا۔ یہ ایک دن آنا ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے اس حقیقت کو سمجھیے کہ حقیقت آگے کی ہے، حقیقت بعد کی ہے۔ حقیقت وہ ہے جو آخرت ہے، اور وہ رب کے وشاہدی و مشہود کے اندر جس کا تذکرہ ہم نے ابھی سنا۔ جس بندے کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ اللہ کے ایمان کے آگے، اپنے رب کے آگے کسی کی نہیں سنتا، کسی کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ اور پھر جو اس میں تکلیفیں آتی ہیں، چاہے اس کو زندہ آگ میں کودنا کیوں نہ پڑے، وہ خوشی خوشی اس موت کو قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اپنے رب کو غافل مت سمجھنا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ ظالم کر کیا رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا تاریخ رقم کی ہے۔ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، وہ ڈھیل اس کی حکمت ہے۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، اس کے یہاں استدراج ہے، وہ گھیرتا ہے۔ ومکروا ومکر اللہ، یہ لوگ اپنی چالیں چلتے ہیں، لیکن جب پلٹ کر رب کی چال ہوتی ہے، پلٹ کر جب رب ان کو پکڑتا ہے، ولا يحيق المكر السيء الا باهله، ان کی اپنی چالوں کو ان کے اوپر پلٹتا ہے اور پھر ایسا گھیرتا ہے، ایسا مارتا ہے کہ بندے کو سمجھ میں بھی نہیں آتا اس کے ساتھ ہوا کیا۔ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، کسی کو یہاں دکھا دیتا ہے، کسی کا انجام یہاں پر سامنے آتا ہے، اور کسی کو اتنی مہلت دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا، جس دن آنکھیں لوگوں کی پھٹی رہ جائیں گی، یہ ہوا کیا، یہ کیا ہو گیا، کہاں آ گئے، کیا منظر ہے، اس وقت تک کے لیے اس کو مہلت دیتا ہے، لیکن پکڑ جب اس کی طرف سے آتی ہے پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ابھی 2 دن سے آپ سن رہے ہیں خبریں، میں جو معاملات چلے نا، یہ امریکہ میں کیلیفورنیا میں جو آگ لگی ہوئی، 22 سال سے وہاں قحط پڑا ہوا ہے، 22 سال سے بارشیں نہ ہونے کے برابر ہے، پانی موجود ہی نہیں، حالانکہ قریبی سمندر ہے لیکن بارشیں نہیں ہو رہی، قحط زیادہ زمین ہو چکی ہے 22 سال سے۔ وہ علاقہ اس قدر ترقی یافتہ شمار کیا جاتا ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی، وہاں پر جو ان کی جی ڈی پی ہے، جو ان کا کاروبار ہے، جو ان کے محصولات ہیں، وہ ہمارے ملک، پورے ملک سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ اب ایک چنگاری، آگ کہاں سے لگی، مختلف تصورات ہیں کہ وہ آگ لگ گئی، کوئی گھر میں دعوت کر رہا تھا، باربیکیو کی پارٹی ہو رہی تھی، اس سے کوئی چنگاری نکل کر گھاس پر لگی، وہاں سے لگی، کوئی کہہ رہا جنگل سے لگی کہاں سے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن لگنے کے بعد یہ ترقی اس آگ کو روک نہیں پائی۔ یہ آلات ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہمارے ایک بلڈنگ میں آگ لگتی ہے بجھا لیتے ہیں، وہ لوگ بھی آگے پیچھے کرا کے کیسے کیسے علاقے ہیں، آپ کی اس گلی کے اندر فائر بریگیڈ داخل نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ سارے آلات، ساری ٹیکنیک، ساری ٹیکنالوجی، سارا سسٹم دھرا کا دھرا رہ گیا۔ قحط زدہ علاقہ، آگ لگ گئی، آگ پھیلے جا رہی ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر، خشک ہوا اوپر سے چل رہی ہے، تیز خشک ہوا اور تیز ہوا جو اس آگ کو مزید پھیلا رہی ہے، بھڑکا رہی ہے، آگے لے کر جا رہی ہے۔ ہوا کے اندر نمی بھی نہیں ہے۔ سمجھ کیا آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ اتفاقیہ ہو گیا، اتفاق تو ویسے کچھ ہوتا نہیں ہے، ہوتا تو سب رب کے حکم سے، لیکن ایک ہوتے ہیں جو اللہ کا ایک عام دنیا کا ایک نظام چلانے کا طریقہ ہے، مد و جزر، عروج و زوال،
کبھی ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، کبھی ہمارے یہاں بھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی ہمارے یہاں بھی چیزوں کو نقصانات پہنچتے ہیں، کبھی ہمارے یہاں بھی سیلاب آتے ہیں. لیکن اس انداز کا معاملہ یہ الگ انداز کی چیز ہے، یہ کوئی اس کو ہلکا نہ سمجھیں آپ. اور اس سے ایک بات اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لیں کہ اصل سپر پاور اللہ ہے. یہ جو دنیا کے مظالم جو انہوں نے ڈھائے، جو تاریخ رقم کی، صرف ایک ملک نہیں ہے. ہم تو صرف حالیہ غزہ کو دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ سوشل میڈیا پر ان چیزوں کو ہمارے سامنے زیادہ پیش کیا گیا یا ہمارے سامنے زیادہ اجاگر ہو گئی. ورنہ ان کمبختوں نے 20-30 سالوں کے اندر افغانستان کیا، عراق کیا، لیبیا کیا، شام کیا، ہر جگہ الگ الگ ایک تاریخ رقم کی ہے. شام کے اندر تو انہوں نے باقاعدہ کھیل کھیلے، اسلحے کے ٹیسٹ کیے. دنیا کو جیسے ہوتا ہے نا، وہ ٹیسٹ کر کے دکھایا جاتا ہے کہ خریداروں کو آپ نمونہ دکھائیں کہ یہ سیمپل ہے، اپنے ہتھیار چلا چلا کے دنیا کے اندر خریداروں کو دکھائے کہ اس ہتھیار کے دیکھو یہ فوائد ہیں اور اتنا نقصان یہ ہتھیار کر سکتا ہے. وہ تاریخ رقم تو کر دی. میں اور آپ کر کچھ نہیں پائے. جنہوں نے کرنا تھا وہ الگ ان کا معاملہ ہے، الگ مسائل ہیں. ہم دعا کرتے رہے، کچھ لوگ اس دعا پر بھی مذاق اڑاتے رہے، لیکن بارگاہ الہی میں یہی چیز کام آئی ہے بالآخر. ہم اگر کچھ نہیں کر پائے تو رب ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، جو اپنے رب کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کو نہیں چھوڑتا. اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اپنے رب پر اس کو مستحکم کیجئے، کسی سے مرعوب نہ ہو، کسی سے اس اندھے نہ ہو کہ وہ اتنے ترقی یافتہ، وہاں اتنے اخلاق و اقدار، وہاں اتنا معاملات، وہاں اتنے معاملات، وہاں جو لوگ گھر چھوڑ چھوڑ کے آگ سے جلنے کے لیے بھاگے ہیں، خبریں اٹھا کر دیکھیے اور پیچھے چور ان کے گھروں میں چوری کر رہے ہیں. وہی امریکن جن کو بڑے مہذب اور ترقی یافتہ اور جن کے اخلاق کی مثالیں دیتے کہ نہیں تھکتے. تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہم ہیں، ایسا نہیں ہے. اس لیے مرعوب نہ ہو. بس ہماری ذلت کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان میں حقیقی معنی میں کمزور ہیں. اگر ہم اپنے ایمان میں، اپنے اعمال صالحہ میں، اپنے رب پر بھروسے میں مضبوط ہو جائیں، دنیا کی ترقی بھی ہمارے پاس آ سکتی ہے، دنیا کی بھاگ دوڑ بھی ہمارے پاس آ سکتی ہے، دنیا کی طاقت بھی آ سکتی ہے. آخرت تو والعاقبۃ للمتقین ہے ہی اہل تقوی کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسلیما كثيرا. اما بعد، جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا، اس ساری گفتگو کے بعد اس جملے کو والسماء ذات البروج دوبارہ سمجھ لیجئے کہ باقی رہنے والا، جس کی سلطنت باقی ہے، جس کا نظام باقی ہے، جس کا حکم باقی ہے، وہ صرف مالک الملک ایک اللہ ہے. اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی. دنیا میں کئی اقوام آئی ہیں، تاریخیں آئی ہیں، ہل گئیں، آگے پیچھے ہو گئیں، نسلیں تباہ ہو گئیں، کوئی جانتا بھی نہیں ہے کون کس بادشاہ کی نسل سے تھا، کون کس حاکم کی نسل سے تھا. آج کوئی جان پہچانتا بھی نہیں ہے. اس لیے اپنے رب پر بھروسہ کیجیے. یہ دنیا کے وقتی مفادات، دنیا کے عہدے، دنیا کی سلطنتیں، یہ انسان کے اندر عجیب غرور پیدا کرتی ہیں، عجیب گھمنڈ پیدا کرتی ہیں. الا من رحم ربی، چند لوگ ایسے ہیں جن کو طاقت مل بھی جائے، اختیار مل بھی جائے تو گھمنڈ نہیں آتا، ورنہ عموماً یہ طاقت کا نشہ بڑا خطرناک نشہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو آزمائشوں میں، فتنوں میں ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے.